الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله تعالى براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للأستاذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمامی حضرات سے اور خاص طور سے بچے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے. جو بچے شور کر رہے ہیں پاس والے بڑے حضرات ان کو خاموشی کے ساتھ بٹھائیں تاکہ آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے گا, مجھے کچھ کہنے میں بھی میرا دل چاہے گا. جو حضرات بیٹھے ہوں اگر کھڑے ہیں اگر کرسی ہوں تو آگے آ جائیں, بیٹھ جائیں. قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور برادران اسلام اور عزیز طلبہ اور طالبات اور محترمہ پردہ نشی خواتین ماں بہنوں, آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی, شادمانی اور فرحت کا دن ہے کہ آج ہم ہمارے ان نونہال معصوم طلباء سے, معصوم طالبات سے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی اور اپنی توتلی زبان میں تقریباً 3.5 گھنٹے سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سن رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس سے ان اساتذہ کی, ان کے استاد کی محنت کا پتہ چلتا ہے. معمولی بات نہیں ہے اسٹیج کے اوپر آ کر کچھ کہہ دینا. انسان اسٹیج کے اوپر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور جب مجلس کو اور محفل کو دیکھتا ہے تو ایٹومیٹک پانی پانی پسینہ آ جاتا ہے اس کو. عزیزان گرامی, بچوں نے جو پروگرام پیش کیا, اگر ایک ایک بچے کے ایک ایک پروگرام پر اگر یہاں پر بات کی جائے تو اس کے لیے گھنٹوں لگ جائیں گے. بس مختصر طور پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. وقت زیادہ ہو چکا ہے, بچے بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہی بچوں سے ہماری قصر تعمیر ہے, انہی بچوں سے ہماری قصر تعمیر ہے. یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہے. گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم, گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم. نہ جانے کون سی کلی سے گلستہ مہک اٹھے.
عزیزان گرامی، ان طالبات اور طلباء نے بہت سارے موضوع پیش کیے، بہت سارے مضامین پیش کیے۔ ان میں سے ایک مختصر سی آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، اور ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دکھنے میں بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن عزیزان گرامی اس کے فضائل اور اس کی برکت کتابوں میں اتنی لکھی ہے کہ ابھی صرف اسی کے اوپر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ قرآن کریم کے مفاہیم، قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے مطالب کم نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری نااہلیت ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ جب فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، فرعون کو ہر آدمی جانتا ہے، کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جس نے اس چکر میں کہ میری حکومت مصر کی حکومت نہ چلی جائے، اس کے خاطر ہزاروں بچوں کو زندہ، ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں، 13ویں پارے میں، 20ویں پارے میں اور دیگر پاروں میں فرمایا گیا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ جب سے نجومی نے اس کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں تیری حکومت چلی جائے گی، بس اسی وقت سے فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر پر ایک شرطی کو بٹھا دیا تھا، ایک پولیس کو بٹھا دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر اس گھر سے لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دینا۔ عزیزان گرامی، 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا اس نے۔ میں اس واقعے کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں عزیز دوستوں کہ ہم نے قرآن کریم کے برکات اور قرآن کریم کے فیوزات کو سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو ہم کیسے قرآن کریم کے فیوزات کو سمجھیں گے؟ لیکن عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ فرعون جس نے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا، اور اس خاطر کہ میری حکومت اس کے کسی کے قبضے میں نہ جائے، لیکن عزیز دوستو اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال پرورش کروائی اللہ تبارک و تعالی نے، اسی فرعون کے گھر میں، اور اللہ نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو غالب کیا اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو، اس کو صحیح بات بتلاؤ، اس کو میرے اللہ ہونے کی دعوت دو، میری طرف اس کو بلاؤ۔ عزیزان گرامی، تفصیلی واقعہ ہے، مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، دعوت بھی دی، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اے باری تعالیٰ تو اس کو ختم کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے ہزاروں بچوں کو، معصوم بچوں کو اس نے قتل کر دیا، تو اس کو ختم فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے،
قرآن کریم کے 6 پارے میں فرمایا گیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ فرعون ظالم ہے اور میں اس کے گھر کو اور اس کو کب سے برباد کر دیتا، ختم کر دیتا، نیست نابود کر دیتا، لیکن اے موسیٰ اس کا جو گھر ہے، اس کے گھر کے باہر دروازے کے اوپر اس نے میرا نام لکھا رکھا ہے، اور وہ نام تھا عزیز دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے موسیٰ میرے نام کی وجہ سے میں نے اس کو ختم نہیں کیا، میں نے اس کو برباد نہیں کیا، میں نے اس کو نیست نابود نہیں کیا۔ اور پھر تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ فرعون کو جو ختم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر ختم کیا۔ خیر عزیز دوستو، ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ بہت اہم پروگرام پیش کیا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے جس کا ترجمہ ہے اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی باقی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ ہر آدمی کو، ہر اہل ایمان کو یہ 3 چیزیں اپنی موت تک یاد رکھنا چاہیے، اور ان 3 چیزوں پر اپنی موت تک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس کا ثواب ہمیشہ چلتا رہتا ہے، قیامت تک چلے گا۔ ایک صدقہ تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا الصدقۃ غضب الرب، صدقہ خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ایک یہ صدقہ ہے، اور ایک یہ صدقہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جس کا ثواب قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور وہ صدقہ ہے عزیزان گرامی، کسی جگہ پر مسجد بن رہی ہو، وہاں پر اپنی طرف سے کچھ اینٹیں دے دینا، کچھ ریت دے دینا، سریا دے دینا، کسی جگہ پر بورنگ کروا دینا، کسی مدرسے میں کسی بچے کو حافظ بنا لینا، کسی کو عالم بنا لینا، یہ تمام کے تمام صدقہ جاریہ میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسری جو چیز عزیزان گرامی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے او علم ينتفع بی، ایسا علم جس کسی انسان نے پڑھایا ہو اور اس نے دوسرے بچوں کو پڑھایا اور پھر وہ بچے حافظ بنے اور انہوں نے دوسروں کو پڑھایا، تو یہ علم بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا ہم نے حافظ صاحب کو پڑھایا، حافظ صاحب نے ان بچوں کو پڑھایا، اللہ کرے کہ ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان میں حفاظ اور علماء ربانیین اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ وقت کم ہے ورنہ حافظ کا کیا مرتبہ ہے اور عالم کا کیا مرتبہ ہے عزیز دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج لوگ جیسے ابھی ایک بچے نے پروگرام پیش کیا کہ حافظ کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، حافظ کا خرچ کیسے پورا ہوگا، یہ ہمارا ذہن کی خام و خیالی عزیز دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ خیر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وہ علم جس کے ذریعے سے انسان کو مرنے کے بعد بھی نفع دے، اور تیسری چیز ہے عزیز دوستو او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے۔
ہاں عزیز دوستو، ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں اور ایسے واقعات بھی سنے ہیں، ہم نے ہماری آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ باپ کے جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور دوسرے لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور بیٹا کھڑا ہوا ہے اور امام صاحب اس کو کہہ رہے ہیں آئیے نماز پڑھ لیجئے، تو لڑکا کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اولاد جن کو ہم نے دینی تعلیم نہیں دلوائی، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی اے باری تعالیٰ، میرے والدین نے مجھے ڈاکٹر بنایا، میرے والدین نے مجھے ایڈوکیٹ بنایا، میرے والدین نے مجھے وکیل بنایا، میرے والدین نے مجھے ہنر باز بنایا، لیکن اے باری تعالیٰ میرے والدین نے مجھے دینی تعلیم نہیں دلائی۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم اگر خون کے آنسوؤں سے رونا چاہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان یہ کہے گا، قرآن کریم کے 21ویں پارے میں فرمایا گیا ہے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہم کو ایک مرتبہ دنیا کے اندر لوٹا دے، ہم اچھے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کلا ہرگز نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تمہارے کو سمجھانے والے آ چکے، تمہارے کو بتانے والے آ چکے، تمہارے کو علماء کرام نے بتایا، تمہارے کو ائمہ کرام نے بتایا، اس کے باوجود تم نے میرے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، قرآن کریم کی آیت ہے 29ویں پارے کی سورہ حقہ کی، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا خذوہ، اے فرشتوں ان کو پکڑو، فغلوہ، اے فرشتوں ان کو آگ کا توپ پہناؤ، ثم الجحیم صلو، پھر کہے گا اللہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنی اولاد کی فکر کرنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، دینی تعلیم پہلے مقدم، پہلے دینی تعلیم دلائیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم دلائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے، یہ واقعہ بھی علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر سے گزرے، دیکھا کہ ایک قبر والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے۔ اچھے طریقے پر عزیز دوستو اس واقعے کو سنیں اور اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کی بھی فکر کریں، اور ذہن میں رکھیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد کتنی کام آئے گی اگر ہم نے ہماری اولاد کو دینی تعلیم دلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کے اندر کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مردے کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نور کے طباق لے کر فرشتے اس مردے کے پاس آ رہے ہیں۔ محترمہ خواتین ماں بہنیں بھی اس واقعے کو سنیں اچھے طریقے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے باری تعالیٰ یہ کیا منظر ہے؟ میں جس وقت کچھ دن پہلے ادھر سے جا رہا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری نورانی مخلوق فرشتے نور کے طباق لے کر اس کے پاس میں آ رہے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ، جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا تھا یہ شخص گنہگار تھا، اس کو میں نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، لیکن جس وقت یہ انتقال ہوا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اور انتقال کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا، اور لڑکا پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے
مسجد کے امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ جب مسجد کے امام صاحب نے اس معصوم سے بچے کو پڑھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اے عیسیٰ، مجھے میری حمیت نے، میری غیرت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ جس شخص کا معصوم سا بچہ اپنی توتلی اور لڑکھڑائی ہوئی آواز سے میرا نام لے رہا ہے اور میں اس بچے کے باپ کو عذاب دوں، میری غیرت نے اور میری حمیت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، اور اے عیسیٰ میں نے اس شخص کی مغفرت فرما۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے بچوں کی فکر کریں، ماں بہنیں بھی فکر کریں۔ ہاں، اگر ماں بہنیں، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اگر ماں بہنیں فکر کرے گی انشاءاللہ تو آج بھی وہ دن دور نہیں ہے۔ آج ماحول کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار دلی کے چار مینار کے، دلی میں قطب مینار کے نیچے ہے، ان کی والدہ نے اپنے ننھے بچے کی تربیت کس طریقے پر کی، محترمہ خواتین ماں بہنیں سنیں اس واقعے کو۔ ہر بڑے آدمی کے پیچھے، ہر بڑی شخصیت کے پیچھے اگر اس کو صحیح لائن پر سدھارنے کا کام اگر کیا ہے عزیز دوستو، تو ماؤں نے ہی کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب بنگال کا سفر کیا اور جب سفر سے واپس آئے تو ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کے چہرے کو بڑے خوش مزاج نظر آ رہے ہیں، تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج تو بہت خوش مزاج نظر آ رہے ہو۔ کہا کہ اماں جان، 7 لاکھ لوگ مشرف باسلام ہوئے ہیں اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اماں جان نے ٹھنڈا سانس لیا اور دھیرے سے کہا معین الدین، یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب میں پڑ گئے اور کہا اماں جان مجھے بتائیے تو صحیح، یہ آپ کا کیا کمال ہے، آپ نے یہ کیا کیا، مجھے بتائیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے بتایا کہ معین الدین، بچپنے میں جب سے تو پیدا ہوا، جب سے میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ وضو کی برکت تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس مقام پر پہنچایا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کو بچپنے میں تربیت کی، اسکول جانے لگا بچہ، مدرسے جانے لگا، تو ماں کو فکر ہوئی کہ میرے بچے کے دل کے اندر اللہ کی باتیں کیسے آئے، میرے بچے کے دل کے اندر اللہ کی توحید کیسے آئے، میرے بچے کے دل کے اندر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کیسے پیدا ہو جائے۔ فکر ہوئی، ایک دن ان کے دل میں آیا کہ آج بچہ پڑھ کر آئے گا مدرسے سے اور وہ کھانا مانگے گا تو میں اس کو کہوں گی اللہ سے مانگو، اور میں پہلے سے آلباری کے اندر رکھ دوں گی کھانا۔ بچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کر آئے، آنے کے بعد ان کی اماں نے کہا، انہوں نے کھانا مانگا، اماں نے کہا بیٹا اللہ سے مانگو۔ بیٹا تو چھوٹا تھا، بیٹے نے کہا اماں جان کیسے مانگوں، کہا بیٹا مصلی بچھاؤ۔ عزیزان گرامی دیکھیے ہمارے اکابرین اور اللہ والوں کی تربیت ان کی ماؤں نے کس طریقے پر کی ہے۔ آج تو ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہم خود ہی بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھاتے، ہم خود ہی کسی چیز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، تو ہماری اولاد کہاں سے سیکھے گی۔ اماں نے کہا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھایا،
پھر کہا اماں کیا کروں؟ کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو کہ اللہ کھانا دے دے۔ 2-3 منٹ تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے۔ 3 منٹ کے بعد پھر کہا اماں جان اب کیا کروں؟ کہا کہ بیٹا اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا، دیکھو ڈھونڈو الماری میں کہاں پر رکھا، یا ادھر ادھر گھر میں ڈھونڈو کہاں رکھا ہوگا۔ چنانچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور الماری میں کھانا ڈھونڈنے لگے۔ ایک جگہ الماری سے ان کو کھانا مل گیا۔ دوسرے دن بھی اسی طریقے پر کیا، تیسرے دن بھی اسی طریقے پر کیا۔ غرض یہ کہ روزانہ اسی طریقے پر کرتے رہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے 28ویں پارے کی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ میری آمدنی اتنی کیسے بڑھ گئی۔ انسان کبھی کبھی تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے اور روزانہ 1000-2000 کماتا ہے اور اچانک 25,000 کسی دن کما لے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ خیر، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اسی طریقے پر کرتے رہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اپنے رشتہ دار کے یہاں کسی کے انتقال میں چلی گئی اور وہاں دفنانے میں تجہیز و تکفین کے اندر تاخیر ہو گئی۔ ادھر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت پورا ہو گیا مدرسے کا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میں روزانہ میرے بچے کو کھانا پکا کر مکان میں رکھ دیتی تھی اور تیری ذات سے ہونے کا یقین اس کو سکھا رہی تھی، لیکن اللہ آج تو میں یہاں لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی مجھے یہاں پر۔ آج میرا بچہ اگر پڑھ کر آئے گا تو وہ کھانا ڈھونڈے گا گھر پر، اور اگر اس کو کھانا نہیں ملا اے اللہ تیری ذات سے ہونے کا یقین اڑ جائے گا اس کا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ دعا کرتے کرتے رستے میں جا رہی ہے۔ ادھر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کر آئے، مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا کی، اور پھر مصلی اٹھا کر الماری گھر میں تلاش کیا، الماری کو تلاش کیا۔ عزیزان گرامی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے غیب سے ان کا کھانا اتار دیا۔ ہاں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل کو وادی تیہ کے اندر، جنگل کے اندر 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے پرندہ بھنا ہوا آتا تھا اور وہ درخت پر بیٹھ جاتا تھا، اور ایک قسم کا حلوہ تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھانا کھایا اور سو گئے۔ والدہ محترمہ کو کچھ پتا نہیں، والدہ جلدی جلدی گھر پر آئی، آٹا وغیرہ گھوندا اور کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر ایک الماری میں رکھ دیا، اور دھیرے سے بچے کو اٹھایا، اس کو پیار کیا، اس کو محبت کی، اس کو بوسہ دیا، اور پھر کہا بیٹا اٹھو جلدی سے، آج تو تم بھوکے ہوں گے، بہت تاخیر ہو گئی۔ عزیز دوستو، اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان میں نے کھانا کھا لیا۔ اماں جان نے پوچھا کیسے کھا لیا، کہاں کھانا؟ کہا الماری میں رکھا ہوا تھا، لیکن اماں جان آج جو کھانا تھا وہ تو بڑا لذت دار کھانا تھا، آج تک میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا۔ تو عزیزان گرامی، محترمہ خواتین، پردہ نشی ماں بہنوں، یہ ہماری بزرگان دین کی ماؤں کا ایک امتیاز تھا، ایک طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کی کس طریقے پر تربیت کرنا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بنے،
اور یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر جب تھوڑے بڑے ہوئے، اس کے بعد جب حافظ صاحب کے پاس ان کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے بٹھایا تو ایک پارے سے لے کر 14 پارے تک بغیر دیکھے دیکھے انہوں نے پڑھ دیا۔ جن امام صاحب کے پاس بٹھایا وہ امام صاحب کہنے لگے بیٹا آگے پڑھو، کہا کہ نہیں آگے مجھے یاد نہیں ہے، بس 14 ہی پارے یاد ہیں۔ امام صاحب نے لوگوں کے ذریعے سے ان کی والدہ کے پاس خبر بھجوائی کہ یہ کیا منظر ہے کہ آپ کے لڑکے نے ایک پارے سے لے کر 14 پارے تک پڑھ دیا اور اس کے آگے نہیں پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ امام صاحب کے پاس انہوں نے خبر بھجوائی اور کہا کہ امام صاحب کو کہنا کہ میں جس وقت میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں 14 پارے کی برابر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ ہی میں ان کو 14 پارے حفظ یاد کرا دی۔ ہاں محترمہ خواتین ماں بہنوں سے میں پھر عرض کروں گا، آج یہ ایسی حالت ہماری ماں بہنوں کی ہوتی ہے، حاملہ کی مدت ہوتی، حمل کی مدت، اس وقت ہماری ماں بہنیں موبائل کو لے کر ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر کہ کسی طرح سے ٹائم پاس ہو جاوے۔ نہیں محترمہ خواتین ماں بہنوں، ہمیں ایسی حالت کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا ہے۔ احادیث کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ایسی حالت کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں اور جتنا قرآن کریم اور اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ تبارک و تعالی اس ماں کے اثرات اس بچے کے اندر ڈالیں گے جو بچہ پیٹ کے اندر ہے۔ اور پھر آگے چل کر عزیز دوستو، یہ قطب الدین بختیار کاکی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا صاحب، کام بہت ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، دین کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ عزیز دوستو، بادشاہوں نے بھی ایسی عبادت کی ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ہم صرف کہہ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بادشاہ تھے اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، بڑے اللہ والے تھے، پوری دلی کے اندر اور آس پاس علاقے کے اندر ان کا ڈنکا بستا تھا، شہرت تھی، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نماز جنازے کے لیے لوگ آ گئے۔ جنازے کی نماز کا وقت قریب ہوا، ایک آدمی مجلس سے جنازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور یوں کہنے لگا، مجھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان عظام اور بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا وصیت کی ہے، اتنے بڑے اللہ والے نے کیا وصیت کی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز اچھے طریقے پر سنے ہر آدمی، میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سے اس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹی ہو۔ تکبیر اولیٰ بولتے ہیں امام صاحب جب اللہ اکبر کہے تو ان کے ساتھ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا۔ بالغ ہونے کے بعد سے اس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ کہ اس کی اثر سے پہلے 4 سنت ہے جو غیر موقدہ ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ اثر کی 4 سنتیں بالغ ہونے کے بعد سے کسی کی نہ چھوٹی ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سے تہجد کی نماز اس کی نہ چھوٹی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم کو غلط نگاہ سے اس نے نہ دیکھا ہو۔ عزیزان گرامی، کیسی کڑی شرط تھی۔
کوئی آدمی آج کے دور میں اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے ایسے بادشاہ بھی، وقت کے بادشاہ کا کہہ رہا ہوں میں، ایرے گیرے نتھو کھیرے آدمی کا نہیں کہہ رہا ہوں، وقت کا بادشاہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ ان شرطوں کو سن کر آگے آئے، جنازے کے پاس آئے اور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے سے کفن اٹھایا اور اٹھا کر یوں کہا، اے اللہ والے، تو چلا گیا لیکن میرے راز کو تو نے دنیا کے سامنے فاش کر دیا۔ عزیز دوستو، آج ہمیں کسی کو نماز کی فرصت نہیں، آج کسی کو نماز کا کہیں تو صاحب وقت نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے عزیز دوستو، اور کیسی شرطیں، کیسی کڑی شرطیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اکابرین کی اور ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کی اور ان اکابرین کی اور ان اللہ والوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے عزیز دوستو، دوسرے مولانا آصف صاحب بھی اجین سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو بات کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔